قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی او کما قال علیہ الصلاة والسلام وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على نبيك المجتبى وحبيبك المرتضى اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأہلہ وذریاتہ وصحابتہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھا۔ ان اللہ تعالیٰ نظر الی قلوب العباد، ساری انسانیت کے دلوں میں سے اللہ کو ایک دل پسند آیا، وہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، میرے اور آپ کے نبی کا دل۔ اللہ رب العزت نے انہیں چنا، انہیں منتخب کیا، منصب نبوت سے سرفراز کیا، رسول اور نبی بنا کر، خاتم النبیین بنا کر انہیں مبعوث کیا۔ پھر اللہ نے ان کے بعد ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھا، تو جو دل اللہ کو پسند آئے اللہ رب العزت نے انہیں چنا اور انہیں اپنے نبی کا صحابی اور انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کوئی صحابی کھڑا رہے ایک لمحے کے لیے، ایک گھڑی کے لیے، عام آدمی 40 سال عبادت کرتا رہے تو وہ صحابی کے کھڑے ہونے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی کو دیکھو کہ وہ صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، ان کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے، تو اس کے ایمان کو مشکوک سمجھو، اس کا ایمان خالص ایمان نہیں، کامل ایمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ صحابہ نبی کی نسبت سے صحابہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی وہی ہے جس نے ایمان کی حالت میں آپ کی زیارت کی اور پھر اسی ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو جو صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے، فرمایا اس کا ایمان ہی مشکوک ہے، اس کا ایمان کامل ایمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر صحابہ میں سے وہ صحابہ ہیں جو السابقون الاولون ہیں، السابقون الاولون ہیں، پہلے ایمان لانے والے، اولین سبقت کرنے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے بھی ہیں، انصار میں سے بھی ہیں۔ پھر وہ صحابہ ہیں جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بدر والو سنو، اللہ رب العزت کا اعلان ہے اعملوا ما شئتم، جو چاہو عمل کرو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت رضوان کی تھی، درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے موقع پر، یہ 1400 صحابہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی فرمایا لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ، جس نے درخت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت رضوان کی تھی، ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 بڑے درجے ہیں، اور چوتھا بڑا درجہ ہے وہ صحابہ کہ جنہوں نے 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، بیت المقدس کی طرف بھی، بیت اللہ کی طرف بھی۔ یہ 4 درجات ہیں صحابہ کرام کے جنہیں باقی دوسرے صحابہ کے مقابلے میں فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، ان کا مقام اور مرتبہ باقی تمام صحابہ سے زیادہ ہے۔
اور ان صحابہ کے اندر جو السابقون الاولون میں بھی تھے اور جو اصحاب بدر میں سے بھی تھے اور جو ان لوگوں میں سے بھی تھے جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور ان میں بھی تھے جنہوں نے بیعت رضوان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی۔ ان میں سے ایک صحابی تھے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی۔ ہر وہ فضیلت جو اولین صحابہ کو حاصل ہے وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ آپ کے والد کا نام تھا یاسر اور آپ کی والدہ کا نام تھا سمیہ۔ آپ کے والد بنیادی طور پر یمن کے تھے، وہاں پر قحط سالی آ گئی تو آپ کے والد کے جو ایک بھائی تھے، چچا تھے آپ کے یا تایا تھے، وہ یمن چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور اس دور کے اندر جب کوئی گھر سے بھاگا کرتا تھا تو وہ صرف مکہ مکرمہ جایا کرتا تھا، کہیں اور نہیں جاتا تھا، یہی جائے پناہ ہوا کرتی تھی۔ تو آپ کے والد اس وقت غیر شادی شدہ تھے، انہوں نے اپنے دو بھائی، ایک حارث اور ایک مالک، ان دونوں کو ساتھ لیا اور کہا کہ جاؤ چلتے ہیں مکہ، جا کے پتہ کرتے ہیں کہ شاید ہمارا بھائی وہاں گیا ہو۔ تو یہ تینوں بھائی مل کے آئے، لیکن انہیں اپنا چوتھا بھائی نہیں ملا، تو دو بھائی تو یمن میں واپس چلے گئے۔ حضرت یاسر کو مکہ اتنا پسند آیا کہ آپ نے وہیں پہ رہنے کا ارادہ کر لیا۔ قانون یہ تھا کہ مکہ میں وہی شخص رہ سکتا ہے جو کسی قبیلے کے ساتھ اپنا معاہدہ کر لے۔ تو آپ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ابو جہل کے چچا ابو حذیفہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، ان کے ساتھ عہد و پیمان کیا اور ان کے ساتھ جینے مرنے کا وعدہ کر لی۔ سن 570 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال ولادت ہوئی، اسی سال حضرت یاسر کے ہاں حضرت عمار کی ولادت ہوئی۔ حضرت عمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کچھ دن بڑے تھے، اور جب آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اسلام کی دعوت قبول کرنے والوں میں حضرت عمار بھی تھے، ان کے والد حضرت یاسر بھی تھے، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ اور حضرت عمار کے والد حضرت عمار اور آپ کی والدہ، ان تینوں کو بڑا ستایا گیا، بڑی سزائیں دی گئی، اس لیے کہ بنیادی طور پر تو یہ پیچھے سے آئے ہوئے تھے، عرب تو تھے، یہاں کے مقامی عرب تو تھے نہیں، مقامی کسی قبیلے کے نہیں تھے، اس لیے انہیں بڑا ستایا جاتا تھا۔ اسلام کی سب سے پہلے شہادت وہ ایک خاتون کی شہادت تھی، اور یہ وہ خاتون تھی جو حضرت عمار بن یاسر کی والدہ تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور 44 سال کی عمر میں حضرت عمار نے اسلام قبول کیا، اور خود فرماتے کہ ایک دفعہ میں دار ارقم کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے وہاں ایک صہیب بن سینان بھی تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کدھر آئے ہو، چونکہ اس دور کے اندر چھپ کے لوگ آیا کرتے تھے، اعلانیہ اسلام قبول کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی، تو صہیب نے مجھ سے سوال کر لیا تم کدھر آئے ہو؟ حضرت عمار کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے آیا ہوں، وہ کہتے کیا ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میں بھی اسی لیے آیا ہوں۔ تو دونوں اندر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ نے قرآن پڑھ کے سنایا، تو دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کر لی، اور پھر سارا دن وہیں رہے، رات کو چھپ کے اپنے گھروں کے اندر واپس آ گئے۔ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے اندر شامل تھا جنہوں نے اسلام کا علل اعلان اظہار کیا۔ بہت سے صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کیا لیکن علل اعلان اظہار سب نے نہیں کیا تھا۔ حضرت عمار فرماتے ہیں کہ 5 افراد ایسے تھے جو غلام تھے، 2 عورتیں تھیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کا علانیہ اظہار کیا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں شامل تھے۔ ان کا نام حضرت عمار نے اس لیے نہیں لیا کہ عمر میں بہت چھوٹے تھے، بچے تھے، تو ان لوگوں نے علل اعلان اسلام کا اظہار کیا، اور جب اظہار کیا تو پھر ان کے ساتھ جو حالات بیتے، ان کے اوپر جیسے حالات آئے، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، وہ بڑی شدید تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھپ کر جو نماز پڑھنے والے تھے ان میں ایک عمار بن یاسر تھے، ایک سعید بن زید تھے، ایک عبداللہ بن مسعود تھے، ایک خباب بن ارت تھے،
اور ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھپ کے گھاٹیوں کے اندر جا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو سفیان اور اخنس بن شریق ان دونوں نے دیکھ لیا، تو ان کو غصہ آیا، انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دی اور مارنے کے لیے دوڑے تھے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی پڑی تھی، وہ اٹھا کے ایک مشرک کو ماری اور اس کا جبڑا ٹوٹ گیا، خون بہنے لگا۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے اندر کسی مسلمان نے کسی مشرک کا بہایا تھا۔ اب اندازہ کیجئے کہ نماز کی فرضیت تو ہوئی ہے معراج کے سفر کے بعد، اس سے پہلے نماز فرض نہیں تھی، لیکن یہ صحابہ کا ایمان تھا، یہ صحابہ کے ایمان کی قوت اور طاقت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ جو ہمارے نبی کرتے ہیں ہم بھی وہ کریں۔ انہیں اس بات سے غرض ہی نہیں تھی کہ یہ فرض کیا ہے، یہ واجب کیا ہے، یہ سنت کیا ہے۔ آج ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں یہ کام سنت ہی تو ہے، کتنی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں یہ کون سا دین میں فرض ہے، لیکن صحابہ کے نزدیک یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، انہوں نے جو اپنے نبی کو کرتے دیکھ لیا ان کے نزدیک وہ فرض تھا، بس اس کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں تھی، اس میں سمجھوتے کی گنجائش نہیں تھی، بس جو ان کے نبی نے کر دیا وہ ان کا ایمان بن گیا، وہ ان کا عقیدہ بن گیا، وہ ان کا یقین بن گیا۔ آج ہمیں اللہ رب العزت نے ماحول بھی دیا، موقع بھی فراہم کیا، صحت بھی دی، اسلامی ملک بھی دیا، اذان کی آواز ہمارے کانوں تک جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ایمانوں کی حرارت وہ اتنی ٹھنڈی ہو چکی ہے کہ ہم اٹھ کے نماز کے لیے نہیں چلتے ہیں، باوجود کہ ہم پر فرض کر دی گئی، ان پر تو فرض بھی نہیں کی گئی تھی، ہم پہ فرض کر دی گئی ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے جس شخص نے اپنے گھر کے اندر نماز کی جگہ مختص کی وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اتنا تشدد کیا جاتا تھا، اتنا ستایا جاتا تھا، حضرت عمار فرماتے ہیں کہ میری کمر کے اوپر صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر لیٹ لیٹ کے نشانات بن گئے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، ایمان پہ سمجھوتا نہیں کیا۔ بہت سے ایسے تھے جنہوں نے ایمان کا علل اعلان اظہار نہیں کیا تھا، تو حضرت عمار نے کہا کہ نہیں، جب ایمان قبول کرنا ہے تو پھر علل اعلان اظہار بھی کرنا ہے، پھر چھپانا نہیں ہے، چھپایا نہیں۔ تو عثمان فرماتے ایک دفعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا کہ مشرکین حضرت عمار کو، آپ کے والد یاسر کو اور آپ کی والدہ سمیہ کو انہیں لٹا کے ان پہ تشدد کر رہے تھے، مار پیٹ کر رہے تھے۔ تو آپ کے والد جو یاسر تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیشہ ہم پہ ظلم ہوتا رہے گا، ہمیشہ ہم مظلوم ہی رہیں گے، ہمیشہ تشدد ہی ہوتا رہے گا، مارے ہی کھاتے رہیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا آل یاسر، اے آل یاسر، اے یاسر کی اولاد خوشخبری ہو تمہیں، فإن موعدکم الجنہ، مومن کے لیے وعدے کی جگہ تو جنت ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہم ان حالات سے نکل جائیں اور ہو سکتا ہے نہ نکلیں، لیکن مومن کے لیے اصل جگہ جنت ہے، فإن موعدکم الجنہ۔ اور ایک مرتبہ مشرکین نے جوش کے اندر آ کر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ آگ لگا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریبی موجود تھے، تو آپ نے کہا ہے اللہ جیسے تو نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا، عمار کے لیے بھی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ اللہ رب العزت نے ان کے سر کو جلنے سے بچا لی۔ تو صحابہ نے دین کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں، صحابہ نے دین کے لیے ہر قسم کی خواہشات کو قربان کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ اتنا مجھے ستایا جاتا تھا، اتنا تنگ کیا جاتا تھا کہ پیاس کی شدت ہوتی مجھے پینے کے لیے پانی نہیں دیا جاتا، یہ کہا جاتا کہ تم کہو کہ لات اور عزا بھی معبود ہیں تو پھر ہم چھوڑیں، اور ہمیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ ہم تو غلام ہوا کرتے تھے۔ تو فرماتے ایک دفعہ اتنا مجھے مارا گیا، اتنا تشدد کیا گیا، اتنا پیٹا گیا کہ مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں۔ میں نے زبان سے کہہ دیا کہ لات اور عزا کو بھی میں معبود مانتا ہوں۔ مشرکین نے چھوڑ دیا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوری گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو گیا، میری زبان سے یہ کلمات نکل گئے، کہیں میرا ایمان تو نہیں چلا گیا؟
تو قرآن کریم نے آیات نازل کی، من کفر باللہ من بعد ایمانی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، فرمایا جسے مجبور کر دیا گیا اور اس نے زبان سے کلمہ کفر ادا کر دیا تو فرمایا اس کا ایمان باقی ہے، زبان سے کلمہ کفر ادا کرنے کے باوجود اس کے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، عرب کے سردار آئے، عیینہ بن فزارہ، اقرع بن حابس وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس وفد کی صورت کے اندر آئے ہیں، ہم عرب ہیں، تو لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کے پاس دور دور سے وفود آتے ہیں، تو ہم نے آپ سے ان غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرنی، آپ ہمارے ساتھ الگ بیٹھ کے بات کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کون بڑے خاندان کا کون چھوٹے خاندان کا، آپ کی ایک لالچ تھی، ایک حرص تھا کہ ہر کوئی اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تمہارے ساتھ بیٹھ کے اسلام کی بات کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے ارادہ کیا کہ الگ ان کو اسلام کی بات کی جائے، اسلام کی دعوت دی جائے، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات نازل کی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا جو صبح و شام اللہ اللہ کرتے ہیں، آپ کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، آپ کے ساتھ دیوانہ وار چلتے ہیں، آپ انہیں نہ اپنے پاس سے ہٹائیے۔ فرماتے ہیں حضرت عمار فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اتنے قریب ہو کے بیٹھتے تھے کہ آپ کے گھٹنے ہمارے گھٹنوں کے ساتھ ملا کرتے تھے، اور خود اللہ کے نبی نے جب جانا ہوتا تو وہ جایا کرتے تھے، ہمیں کبھی نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ یہ مقام تھا ان کا جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی، جنہوں نے اپنے جذبات کی اور اپنے خاندان کی ہر چیز کی اسلام کے لیے قربانی دی۔ قرآن کریم کی آیت والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، فرمایا جنہوں نے ہجرت کی اس سے پہلے کہ ان پر ظلم کیا گیا، تشدد کیا گیا اور انہیں حالات کی چکی میں پیس دیا گیا، فرمایا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم دنیا بھی بھلی کریں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت کا اجر بڑا عظیم ہے، کاش لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فضائل عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمائے۔ آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی چاہتا ہے مجھے جنت مل جائے، ہر مومن کی خواہش ہے میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جنت جن کی مشتاق ہے کہ یہ کسی طریقے سے میرے اندر آ جائیں، ایک علی المرتضیٰ ہیں، ایک عمار بن یاسر ہیں، اور ایک سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمار یہ وہ میرے صحابی ہیں جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اور ان کے گوشت میں، ان کے خون میں ہر جگہ پر ایمان رچ بس گیا ہے۔ اور آپ نے ایک موقع پر حضرت عمار کو خاص طور پر یہ فرمایا انک من اہل الجنہ، اے عمار تم جنت والوں میں سے ہو، ان لوگوں میں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ باقی صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی تھی جتنی عمار بن یاسر کے بارے میں ہم احتیاط کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار میرے صحابہ میں سے وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت نے شیطان کے اثرات سے محفوظ کر لیا ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے عمار جلدۃ ما بین عینی، کہ عمار میرے اتنا قریب ہے جیسے میری 2 آنکھوں کے درمیان کھال کا ٹکڑا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جہاں 2 راستے ہوں اور ان 2 راستوں میں سے ایک صحیح ہو، ایک زیادہ بہتر ہو، ایک زیادہ اچھا ہو، 2 کا انتخاب کرنا ہو تو عمار میرا وہ صحابی ہے جو ان میں سے بہترین اور سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن سمیہ کے بیٹے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے کو پکڑنا، اور ان کو اس لیے پکڑنا کہ وہ موت تک حق پر رہیں گے، حق کے علاوہ کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور ایک اور حدیث طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا،
عمار کے طریقے پر چلنا اور عبداللہ بن مسعود یہ جو تمہیں کہیں اس کی اتباع کرنا اور ان کی بات کو مان لینا۔ اور ہر اہم موقع پر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مسجد قباء کی بنیاد رکھنے والے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ ہجرت کر کے تشریف لا رہے ہیں تو حضرت عمار نے کہا کہ کیوں نہ ہو ہم ایک ایسی جگہ بنا دیں، ایک ایسی مسجد بنا دیں جس کی چھت ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اطمینان سے نماز ادا کر سکیں۔ تو آپ نے پتھر اکٹھے کیے اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور وہ بنیاد رکھنے والے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور آپ ان صحابہ میں سے ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذاتی طور پر زمین دی تھی تاکہ ان پہ اپنا گھر بنا لیں، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مواخات کے اندر آپ کا رشتہ جوڑا گیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری اور ایک مہاجر کو انصار کے ساتھ اکٹھا کیا تھا۔ تو ہر موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ایک غزوے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں رات پہرے کی ضرورت پڑی کہ کون پہرا دے گا، تو مہاجرین میں سے حضرت عمار نے کہا میں پہرا دوں گا، اور انصار میں سے حضرت عباد بن بشر نے کہا میں پہرا دوں گا۔ سارے صحابہ سو گئے، ایک پہاڑ تھا اس کی گھاٹی میں، یہ دونوں پہرے کے لیے چلے گئے۔ تو دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر ہم دونوں ساری رات جاگتے رہیں ہو سکتا ہے جاگنا مشکل ہو جائے، ایسا کرتے ہیں کہ آدھی رات ایک جاگ لے آدھی رات دوسرا جاگ لے، اس طریقے سے رات بھی گزر جائے گی، پہرا بھی اچھے طریقے سے دیں گے، ذمہ داری بھی ادا ہو جائے گی۔ تو حضرت عمار نے کہا ٹھیک ہے، پہلی آدھی رات میں سوتا ہوں، آپ جاگتے رہے۔ تو عباد بن بشر نے کہا اب جاگ تو رہا ہوں، فارغ تو ہوں ہی، تو فارغ بیٹھ کے بھی کیا کرنا ہے، نماز ہی پڑھ لیتا ہوں۔ انہوں نے نماز شروع کی، اور نماز شروع کی تو ایک مشرک نے دیکھا کہ ایک ہی آدمی ہے جو پہرے پہ کھڑا ہے، اگر اس کو گرا دیں تو باقی لشکر پہ حملہ کرنا آسان ہو جائے۔ اس نے ایک تیر مارا جو ان کے پیٹ میں آ کے لگا، انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، تیر نکالا پھینک دیا، نماز پھر جاری۔ اس نے دوسرا تیر مارا تو انہوں نے دوسرا تیر بھی نکال کے پھینک دیا، کوئی پرواہ نہیں کی، خون رسنے لگا لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ اس نے تیسرا تیر جب اس نے مارا، حضرت عباد نے جلدی جلدی نماز مکمل کی اور عمار بن یاسر کو اٹھایا۔ حضرت عمار کہنے لگے تم مجھے پہلے اٹھا دیتے، پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو وہ کہنے لگے میں نے نماز میں سورۃ کہف کی تلاوت شروع کی تھی، میرا دل نہیں چاہا کہ وہ پوری نہ ہو اور میں نماز کو چھوڑ دوں، اس لیے میں نے نماز کو نہیں چھوڑا تھا۔ صحابہ اپنی فراغت کو نماز میں لگا دیا کرتے تھے، صحابہ اپنی فراغت کو نماز میں لگا دیا کرتے تھے، اور نماز میں بھی ایسے لگایا کرتے تھے کہ پھر انہیں نماز کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج ہم نماز کو چھوڑ کے اور کاموں کے اندر لگ جاتے ہیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ میں بور ہو رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، اور پھر ان کی نماز بھی ایسی نماز نہیں ہوتی تھی کہ دوڑتے ہوئے آئے اور بھاگتے ہوئے نماز پڑھ کے نکل گئے۔ سورۃ کہف کی تلاوت وہ اپنی نماز کے اندر کر رہے تھے۔ آج ہم غور کریں اپنی نمازوں پہ، ہر نماز کے اندر ہم 2-3 سورتیں پڑھتے ہیں، 40 سال سے وہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ پہلی رکعت میں بھی قل هو اللہ، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی، پہلی میں بھی انا اعطیناک الکوثر، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی۔ گاڑیوں کے ماڈل ہمیں یاد ہیں، گاڑیوں کے فنکشن کا پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کون سی گاڑی کیا ماڈل ہے، کون سی گاڑی کے کیا فنکشن ہیں، کون سی گاڑی کس کمپنی کی ہے، کون سی گاڑی کی کیا قیمت ہے، نئی کی کیا قیمت ہے، پرانی کی کیا قیمت ہے، کس کی کیا خامی ہے، کس کی کیا خرابی ہے، کس کی ری سیل کیسی ہے، کس کی کیسی نہیں، بچے کو پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ یہ ساری چیزیں یاد ہیں، کیوں یاد ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہماری ترجیحات ہیں، اس لیے یاد ہیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بولنا بات چیت کرنا سارے کا سارا اس کے بارے میں، اور یہ دوسرے کام کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے ہماری ترجیحات میں ہی شامل نہیں ہیں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہی شامل نہیں، اس لیے وہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں۔ تو حضرت عمار پہرے پر تھے، اور پھر جب غزوہ تبوک سے واپسی ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس گھاٹی سے ہم جائیں گے، کوئی اور نہیں آئے گا۔ تو اس وقت آپ کی سواری کی نکیل عمار بن یاسر کے ہاتھ میں تھی، اور پیچھے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اونٹ کو چلا رہے تھے۔ تو 12 یا 21 منافقین آپ پہ حملہ آور ہونے کے لیے آئے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے عمار بن یاسر تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی،
بہت صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے، تو اس جنگ یمامہ کے اندر عمار بن یاسر بھی تھے۔ اور جب آپ اس لڑائی کے اندر لڑ رہے تھے تو ایک کافر کی تلوار لگی، آپ کا کان کٹ گیا، آپ نے پرواہ نہیں کی، اور ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ لوگوں دیکھو، میں عمار بن یاسر ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین اسلام قبول کرنے والے میں ہوں، آؤ میرے طرف، آؤ جنت کی طرف۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے کہا، جس وقت آپ غزوہ خندق کے موقع پہ خندق کھود رہے تھے تو ہر کوئی ایک ایک پتھر اٹھا کے لے جا رہا تھا، تو حضرت عمار دو دو پتھر اٹھا کے لے جا رہے تھے۔ تو آپ نے حضرت عمار سے کہا تھا کہ عمار، لوگوں کو ایک اجر ہے، تمہیں دو اجر ہیں۔ اور پھر فرمایا تھا تقتلک الفئۃ الباغیہ، ایک باغی گروہ تمہیں قتل کرے گا، اور دنیا سے جاتے ہوئے آخری کھانا تمہارا دودھ ہوگا جس میں پانی ملا ہوا ہوگا۔ تو وقت گزر گیا، حضرت ابو بکر کا دور گزرا، پھر حضرت عمر کا، اور حضرت عمر کے دور میں 21 ماہ تک آپ کوفہ کے گورنر رہے، اور اتنی سادگی تھی کہ خود اپنے جانوروں کا چارہ لے کے آتے، کوفہ کے گورنر تھے، اپنے گھر کا راشن لے کے آیا کرتے تھے، خدا خوفی رکھنے والے تھے۔ 21 ماہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول کیے، اور معزول کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اتنا تجربہ نہیں رکھتے تھے حکومت کو چلانے کا، نظام کو سنبھالنے کا۔ تو کسی نے پوچھا، آپ کو حضرت عمر نے معزول کر دیا، آپ سے گورنر ہی واپس لے لی، اور وہ گورنر یہ ایک چھوٹے سے صوبے کے گورنر ہی تھے۔ حضرت عمر کے دور کے اندر آدھی دنیا کے 12 صوبے تھے، ہمارے تو پاکستان کے اندر ابھی 6واں صوبہ بن رہا ہے، تو آدھی دنیا کے 12 صوبے تھے۔ تو حضرت عمار سے کسی نے کہا کہ آپ کو معزول کر دیا ہے تو کیسا لگا؟ انہوں نے کہا جب بنایا تھا تب کوئی خوشی نہیں تھی، تو اب معزول کر دیا، اب کس چیز کا افسوس؟ اتنے بڑے صوبے کے جس کے پاس اختیار ہوں۔ صحابہ کے دل ایسے دل تھے کہ انہیں کسی چیز کی لالچ نہیں ہوتی تھی۔ آج چھوٹی چھوٹی سیٹوں کے لیے لوگ کتنا کتنا پیسہ بہا دیتے ہیں، زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین بننے کے لیے لوگ کتنا کتنا پیسہ بہا دیتے ہیں۔ تو صحابہ کے دل کے اندر ان چیزوں کی لالچ کوئی نہیں ہوا کرتی، وہ سمجھتے تھے یہ بڑی ذمہ داری۔ اور پھر حضرت عثمان کا دور آیا، پھر حضرت علی المرتضیٰ کا دور آیا، جنگ صفین ہوئی، تو اس کے اندر آپ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ تھے، ان کے جانثاروں میں تھے اور ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا اس کے مطابق آپ کو بھی یاد تھا، صحابہ کو بھی یاد تھا۔ جنگ صفین میں آپ کے مقابلے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو وہ ان کا اور آپ کا جب مقابلہ ہوا تو آپ ان پہ تلوار اٹھاتے تھے، وہ آپ پہ تلوار نہیں اٹھاتے تھے، اس لیے کہ انہیں یاد تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو جو قتل کرے گا وہ باغی گروہ ہوگا، عمار کو قتل کرنے والا وہ فئہ باغیہ ہوگا۔ تو پھر آپ 94 سال کی عمر تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ جیسا بہادر نہیں دیکھا۔ 94 سال کی عمر تھی اور لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ لوگوں دیکھو کہ میرے ہاتھ کے اندر یہ جو نیزہ ہے، اس کے ساتھ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی ہے، آؤ جنت کی طرف، آؤ حق کی طرف۔ اور فرمایا کہ یہ ہمارے مخالفین ہمیں دھکیلتے ہوئے یمن کے پہاڑوں کے اندر بھی پھینک دیں تو پھر بھی مجھے یہ یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے مخالف حق پر نہیں ہیں۔ ایک خبیث نے آپ پہ حملہ کیا، آپ شہید ہو گئے، اور شہادت سے پہلے آپ نے دودھ منگوایا، پانی ڈال کے آپ کو پیش کیا گیا، تو آپ کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موت سے پہلے آخری کھانا تمہارے لیے دودھ ملا ہوا پانی ہوگا، لگتا ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ اور پہاڑ پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے، یہ آخری دعا تھی، کھڑے ہو کے یہ کہنے لگے کہ اے اللہ، اگر مجھے پتا ہو پہاڑ سے کودنے سے تو راضی ہو جائے گا تو میں اس سے کود جاؤں، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آگ میں چھلانگ لگانے سے تو راضی ہوگا تو میں آگ میں چھلانگ لگا دوں، اور مجھے پتہ لگ جائے کہ دریا کے اندر کودنے سے، ڈوب کر مرنے سے تو راضی ہوگا تو اللہ میں وہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، مجھے صرف تیری رضا چاہیے۔ یہ 94 سال کی عمر کے اندر ان کی شہادت ہوئی، جبکہ آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صفین میں شریک تھے۔ یہ صحابہ کی خوبیاں تھیں، یہ ان کی زندگیاں تھیں، یہ ان کے جذبات تھے۔ ان کے سامنے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کا مقصد زندگی بس ایک تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ مل جائے۔
اور یہ میرے اور آپ کا بھی مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر مسلموں کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ ہم آخرت والے، ہم دنیا والے نہیں ہیں، تو ہماری سوچ بھی آخرت والی ہو۔ ہم آخرت کو سوچ کر زندگی گزاریں۔ ہمارا جینا مرنا، ہمارا نفع نقصان کا فیصلہ، ہماری خوشی اور غمی کا فیصلہ، پسند ناپسند کا فیصلہ وہ صرف اس بات پہ ہو کہ اللہ راضی ہو۔ جب ہم اس مقصد کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے تو یقیناً وہ بھی راضی ہو جائے گا۔